آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فضل و انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو توحید جیسی عظیم نعمت سے ہمکنار کیا اور شرک سے محفوظ فرمایا. درود و سلام میں حقیقی مستحق سید الانبیاء نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم بارک وسلم آج کے خطبہ جمعہ میں توحید کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اور وہ جو سلسلہ چل رہا تھا علامات قیامت وہ اس کے بعد مختلف خطبات میں آپ سماعت فرمائیں. سب سے پہلے یہ بچے جو ٹیک لگا لگا کے بیٹھے ہیں سب جاگ جاؤ. ایک لگانا چھوڑ دو، اپنے سارے بیٹھو، طاقت نہیں ہے لوگوں میں. ابھی سہارا لے رہا بڑھاپے میں کیا کرو، سہارا سے چھوڑ دو. سہارے کی ضرورت بوڑھوں کو ہوتی یا پھر ایک دم بچوں کو جو بھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے. جمعہ کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، گھٹنے پکڑ کر کے نہ بیٹھے. زندہ دل رہو، صحیح سنو، اچھا سنو، پھر اسی طرح سے عمل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. توحید انسانی زندگی میں جس طریقے سے ایک جسم کے لیے اس کے اندر مغز ہیجے کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اندر توحید کا ہونا انتہائی ضروری ہے. توحید سے جس انسان کی زندگی خالی ہو جائے پھر اس کے یہاں اسلام اور ایمان نہیں رہتا ہے. کیونکہ جب توحید انسان کی زندگی سے خالی ہو جائے گی، نکل جائے گی، تو اس کی جگہ پر شرک آ جائے. بیک وقت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے ایک کرسی پر ایک انسان بیٹھا ہے اور کرسی خالی بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو کرسی خالی ہے یا تو پھر کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا بھی ہے، خالی بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو انسان کی زندگی سے جب توحید نکل جائے تو خالی ہے. اب اس کی خالی جگہ پر جو دوسری چیز آنے والی ہے وہ ہے شرک. اس لیے ہمیں توحید کو لازم پکڑنا ہے.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرنے کی تلقین کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کی شناخت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرو کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کتنی طاقت، کتنی قوت اور پاور کتنا رکھتا ہے۔ جس انداز سے جس انسان کی قوت اور اس کی جلالت کا، اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں ہوگا، اسی حساب سے ہم سامنے والے انسان کی قدر کرتے ہیں اور قدر کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ سامنے والے انسان کا مقام و مرتبہ، اس کی طاقت، اس کی قوت، پاور، چاہو، حشمت، جلالت کیا ہے، اس حساب سے آدمی اس کے ساتھ ملتا ہے، جلتا ہے اور باتیں کرتا ہے، اس حساب سے اس سے برتاؤ کرتا ہے۔ تو کسی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس کی قوت پر اور اس کی حقیقت و ماہیت کا علم ہمیں حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کائنات میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان ایک خالق حقیقی والا معاملہ نہیں کرتا ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی عظمت کی شناسائی نہیں کی، اس کو پہچانا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، طاقت کو جانا ہی نہیں، اس کا حق کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی حکومت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس بارے میں انسان کو علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخیاں، کلام الہی کے ساتھ گستاخیاں، آیات الہیہ کے ساتھ گستاخیاں اور اپنی زندگی کو نافرمانیوں اور احکامات الہی کی عدولی سے انسان بھر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کی حکومت کا اندازہ لگانا ہے کہ کتنا پاورفل ہے وہ ذات الہی جسے کہتے ہیں، جس نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے اور تمام خلائق کی تخلیق کی، اس کی قوت کیا ہے، وہ کتنا پاور رکھتا ہے، یہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے۔ اور اسی علوم کے پرچار و پرسار کے لیے اس روئے زمین پر 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہوئی۔ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو ہوئی، اس کائنات میں آمد جو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ وار پیغمبر، انبیاء، رسول، نبی، رسول کا جو سلسلہ جاری اور ساری کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرے کہ اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے اور کیا کرتا ہے۔ جب ہمیں اس کا علم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے عدولی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف قدم اٹھانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف قدم اٹھانے سے ہمارا دل تھر 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 کانپے گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سماج میں کوئی طاقتور آدمی ہوتا ہے تو اس کے خلاف انڈر گراؤنڈ سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے سامنے نہیں آ پاتا، کیونکہ اس کے سامنے آنے کی اس میں جسارت اور ہمت و قوت ہی نہیں
کا دل گھبراتا رہتا ہے کہ کہیں وہ میرے سے بدگمان نہ ہو جائے، کہیں وہ یہ نہ سوچ لے کہ میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، میرے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، میرے خلاف کوئی چالیں چل رہا ہے، میرے خلاف کوئی سازشیں کر رہا ہے۔ ایک انسان کی طاقت جو عارضی ہے، ایک انسان کی طاقت جو وقتی ہے، ایک انسان کی طاقت جس کی طاقت کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں، اس انسان سے جب لوگ اس قدر گھبراتے ہیں تو اس عرش معلا پر مستوی رب العالمین جو ہر قسم کی طاقت و قوت رکھتا ہے، جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ہر ایک کے اندر الگ الگ انداز کے اوصاف پیدا کیے اور ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات پیدا کی، کسی کے اندر زہریلی خصوصیات ہے، کسی کے اندر گرماہٹ کی خصوصیات ہے، کسی کے اندر جو ہے ٹھنڈک کی خصوصیات ہے، اور کسی کے اندر کچھ ہے، کسی کے اندر کچھ ہے۔ تو ایک انسان اس کے متعلق جانتے ہوئے بھی اور ایک مسلمان اس کے متعلق علم رکھتے ہوئے بھی کیسے اس کے خلاف جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ وار اسی توحید کی عامیاری کے لیے، اسی توحید کے نشو و نما کے لیے، اسی توحید کی تبلیغ کے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچار و پرسار کے لیے اس ہوئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زائد انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ توحید کی عامیاری کی جائے، توحید کی دعوت دی جائے، لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے، اس کی قوت اور اس کی معرفت، اس کی عظمت و جلالت کا لوگوں کو علم مہیا کرے۔ اور ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی قوت کو مانو، ایک اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ لیکن یہ تمام واقعات، یہ تمام آیات آج ہماری سامنے دنوں رات قرآن سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے جانتے سنتے سمجھتے سب کچھ کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی سے ہم باز نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم باز نہیں آتے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس توحید کو ہم اپنے گھر کے منہ مسود کی دال کی طرح توحید کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بھی ہماری وراثت کی چیز ہے، یہ ہمارے گھر کے منہ مسود کی دال کی طرح ہے، توحید تو اپنی ہے، توحید یہ تو اپنے گھر کی کھیتی ہے، اپنی متی ہے۔ اب ہم توحید والے ہو گئے، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اب جب توحید والے تو مول صاحب نے تو سنا رکھا ہے حدیث رسول کہ جس کے یہاں توحید ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، توحید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ آدمی جو ہے قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی لایا جائے گا، اس کی 99 رجسٹر فل ہوگی، 99 فائلز ہوں گے جو گناہوں سے فل ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سامنے جو ہے رکھ دے گا، پوری رجسٹر لا کر کے جمع کر دے گا۔ اللہ پوچھے گا بندہ ذرا یہ بتا کہ یہ جو 99 رجسٹر ہے، 99 فائلز جو اتنے موٹے موٹے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے کہ تم نے یہ جرم نہیں کیا ہے؟ توحید کی فضیلت یہ ہے۔ اللہ بندے سے کہے گا کہ کیا تم ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ ایک کم 100 رجسٹر تمہارے ہیں جو گناہوں سے فل ہیں، کیا انکار ہے؟ تمہیں بتا کہ نہیں، مجھے کوئی انکار نہیں، میں نے یہ غلطیاں کی، میں نے یہ غلطیاں کی ہے، مجھے تو کوئی انکار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، غلطیاں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا اور اس بندے کو دے گا کہ لے
یہ جا کر کے جہاں پر ترازو پر تمہارے 99 رجسٹر ایک طرف رکھے ہوئے، دوسری طرف یہ کاغذ کا ٹکڑا لے جا کر کے رکھ دے، وہ دیکھے گا اللہ کو ماجرا کیا ہے۔ اللہ ادھر اتنی موٹی موٹی فائلز ہیں، اتنے موٹے موٹے رجسٹر ہیں، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کا میں کیا کروں؟ اللہ کہے گا تو جا تو صحیح، چلا جائے گا بیچارہ، اور ادھر جو ہے ایک سائڈ وہ رجسٹر 99 رجسٹر رکھا ہوا ہوگا، ابھی تو پڑھ رہا ایسا ہوگا، لیکن وہ کاغذ کا ٹکڑا لے جا کر کے اس میں رکھ دے گا تو سیدھا ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بھاری بھرکم کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو ایسا بندہ جو ہے معاف کر دیا جائے گا اور پھر جنت میں چلا جائے گا۔ آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بیٹھا کے رکھیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن کہیں اگر آپ اس 99 رجسٹر والے میں نہیں رہے تو آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ 99 رجسٹر والا جو آدمی رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جس توحید کو ہم نے گھر کی کھیتی باڑی سمجھ لیا ہے، اور جس توحید کو ہم نے جو ہے نون مسعود کی دال کی طرح جو ہے اپنے گھر کی ہے، اس توحید کو جیسا چاہو استعمال کرو، اگر مان لو ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں شامل کر دے کر، لیکن یہ تو سمجھو کہ اگر اس 99 رجسٹر والے میں تمہارا نام نہیں رہا تو کیا کرو گے؟ کبھی تو یہ سوچا نہیں، خالی یہ سوچ رہے ہو کہ ہوا میں اڑیں گے، مزے کریں گے، ارے جس جہاز پر تم اڑنے کا خواب دیکھ رہے ہو، کہیں جہاز کریش ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا، تو اب سوچو کہ جس توحید کی اور اللہ رب العالمین کی عظمت کی بے حرمتی، ہم اس کے حکم کی عدولی کر کے، اس کی نافرمانی کر کے دن و رات شب و روز ہم کرتے ہیں، اللہ رسول کی فرمودات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم از کم وہ 99 رجسٹر والوں میں ہمارا نام نہ ہو، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کل بھی تب یہی کہیں گے کہ یہ تو ہماری گھر کی کھیتی متی ہے، ہم جیسے چاہے استعمال کریں۔ توحید کا پیغام کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سویکار کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو ایک اکیلا تنے تنا ہر ایک چیز میں سمجھا جائے، مانا جائے، اسی طریقے سے اس کی عظمت و جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے روز مرہ کے معاملات کو بھی طے کیا جائے، اپنی خواہشات کو بھی سامنے رکھا جائے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہی ہے، مگر تمہارا ہاتھ، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہارا اعمال، تمہاری سوچ، تمہاری فکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منافی، اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہو، اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہو۔ جلیبی کو، جلیبی معلوم ہے، خالی تیل میں تل لینے سے اس میں ذائقہ نہیں آ جاتا، وہ سرے میں اور رس میں ڈبانا پڑے گا، تب وہ میٹھا ہوگا، تب وہ کھانے کے لائق ہوگا۔ خالی خواب دیکھ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ کو بھی اسی طریقے سے اس کی جو چاشنی ہے، سرا جو اس کا ہے، اس کا جو رس ہے، اس رس میں ڈبونا ہوگا، اور اس کا رس ہے اطاعت الہی ہے، اطاعت رسول ہے۔ آج توحید کے متوالے، توحید کے متوالے، مگر سود کھانے والے، سود بھی کھانے والے ہیں۔ ارے کون سی توحید تیری ہے؟ کون سی توحید ہے؟ تم اس توحید کی بات کرتے ہو جس توحید کو تم نے ایک مہرہ بنا کر کے سامنے رکھا ہے تاکہ مجھے کوئی دوسرے مذہب والا نہ کہے، تاکہ مجھے کوئی کافر مشرک فاسق بدعتی نہ کہے، اس توحید کے حال میں تم کیا کیا کر رہے ہو؟ توحید کی معنی کیا ہے؟
توحید کی معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی معاملات میں دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ تمہیں دولت کی ہوس ہے، پیسوں کی ہوس ہے، سرمایے کی ہوس ہے، تم نے نہیں دیکھا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یا پھر یہ سود کا معاملہ ہے، یہ رشوت ہے، یہ چوری کا ہے، چپاٹی کا ہے، خبن کا ہے، لوٹ کا ہے، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ کون سی توحید کی بات کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ نے کہا اگر مومن ہو نا تو سود مت کھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاقْدَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور جو سود کھانے سے باز نہ آ سکے، جو سود کھانے سے باز نہ آ سکے، رک نہ سکے، اپنے آپ کو روک نہ سکے، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب کون توحید والا ہے کہ سود بھی کھاتا ہے، توحید کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اللہ رسول سے جنگ کا بھی دعویٰ کرتا ہے؟ ارے منافق بھی سریعام رسول اللہ سے جنگ کے لیے نہیں آتے تھے۔ اللہ نے کہا جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تمہارا سود کا کھانا، رشوت کا کھانا، حرام کھانا کون سا رسول اللہ، اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ کی رسالت ہے؟ کون سی یہ توحید ہے؟ ارے اسی توحید کی حفاظت کے لیے ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، انبیاء نے ایسی ایسی قربانیاں دی جو تمہارے تصورات میں بھی نہیں آ سکتی۔ تمہیں نمازوں میں ایک مچھر کاٹنے اچھلنے لگتے ہو، لیکن اس توحید کی حفاظت کے لیے بہت سارے نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اپنی جانوں کو، اپنے جسموں کو اس انداز میں ضائع کیا تھا کہ آگے سے چیرا گیا صرف اسی توحید کی حفاظت کے لیے۔ توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے حلت و حرمت میں کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے بہت سارے نبیوں کو آروں سے چیرا گیا اور لوہے کے کنگھیوں سے جسموں کو خروچا گیا، جسموں سے گوشت کو الگ کیا گیا، اسی توحید کی حفاظت کے لیے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کوئی فرق نہ آنے کا، کوئی فرق نہ آئے، اپنے جسموں کو چھنی چھنی کر۔ لیکن ایک آج کا مسلمان ہے، توحید کا بھی دعویٰ کرتا ہے، سنتوں کے پاسداری کا بھی دعویٰ کرتا ہے، لیکن بے ایمان ہے، بددین ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، کھڑنے کے ساتھ اللہ رسول سے جنگ بھی کر رہا، ادھر توحید والا بن گیا۔ تو توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے وضاقتہ سے لے کر کے، وضاقتہ بولے تو رہن سہن، لباس، چہرہ مہرہ، آج دیکھیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا ہماری صورت ہے، کیا ہماری صورت ہے، کیا ہمارا چہرہ مہرہ ہے، کیا ہمارا لباس ہے۔ وَذَا مَا تُمْ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہو، علامہ اقبال نے کہا تھا وَذَا مَا تُمْ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ کون سی توحید اور سنت کی بات کرتی ہے؟ کون سی توحید ہمارے اندر ہے کہ رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتی؟ کون سی توحید ہمارے پاس ہے؟ کتنی مضبوط توحید ہے کہ جو ذرا ذرا سی ہماری خواہشات اور ہمارے بال بچوں، بیوی بچوں کی محبت پر ہماری توحید، اللہ رسول کی محبت غالب نہ آ سکے؟ خدا کی قسم ایسی توحید کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جس توحید کو تم اس طریقے سے رسوا کرو، ذلیل کرو کہ جہاں پر تمہاری آنا کی بات آ جائے، تمہاری آل اولاد کی بات آ جائے، تمہارے بیوی بچوں کی بات آ جائے، وہاں پر توحید دب جاتی ہے، اللہ رسول کی محبت دب جاتی ہے، وہاں کہتے ہم
ہم بولتے ہیں، ہماری دولت بولتی ہے، ہماری شرمت بولتی ہے، ہماری قوت بولتی ہے، ہماری چاہ و حشمت اور ہماری عظمت و جلالت بولتی ہے۔ ایسی توحید کی ضرورت رب کائنات کو نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ کل تک رہے گی۔ تو توحید کس بات کی تقاضا کرتی ہے؟ توحید ہمیں عزت دیتی ہے، توحید ہمیں عزت دیتی ہے۔ جس طریقے سے شرک و کفر میں ڈوبا انسان، نفاق اور بدعت میں ڈوبا انسان، اس کا دل کبھی مطمئن نہیں رہتا، اس کا دل کبھی پرسکون نہیں رہتا، کبھی وہ اطمینان نہیں رکھتا، وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی آہٹ سے بھی اسے خوف لاحق ہوتا ہے، کہیں کچھ ہونا چاہے، کہیں کچھ ہونا چاہے۔ یقیناً جس انسان کا دل توحید سے خالی، وہ اسی طریقے کی بے چینیوں میں ہمیشہ مبتلا ہے۔ لیکن وہ انسان جو اپنی مرضیات اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا یہی شرک اور توحید کے منافی بات ہے۔ خیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا یہی شرک اور یہی غیر اللہ کی پرستش ہے۔ ارے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اسے بھی اللہ نے کہا جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی انانیت کو مانتا ہے، اسی کی پرستش کرتا ہے، وہی اس کا دل جو کہتا ہے وہی سنتا ہے، اس کی خواہشیں جو ابھرتی ہے وہی کرتا ہے۔ ارے یہی اس کا الہ ہے، یہی اس کا معبود ہے، یہی اسی کی یہ عبادت کر رہا ہے۔ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہے۔ اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ گویا کہ اسی کو مالک اور معبود مانتا ہے۔ ہماری خواہشات توحید صبر کے بغیر نامکمل ہے لوگوں۔ اسی توحید کی حفاظت کے لیے اگر صبر نہیں کیے ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا نہیں کیا؟ مکے میں جب رہنے کے قابل نہیں ہوئے، پکڑ پکڑ کر طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، لوگوں کو سولیوں پر لٹکائے جانے لگے، کسی کے سینے پر بھاری بھرکم چٹان رکھا جا رہا ہے، کسی کی جو ہے تپتی زمین اور تپتی ریتیلی پتھریلی زمین پر رکھ کر کے اس کو کوڑے مارے جا رہے، سر پیروں سے کچلا جا رہا ہے، کسی کی ناکوں میں دھواں دیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے، کسی کے کچھ کوڑے برسائے جا رہے، قتل کیے جا رہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ صبر۔ آج ذرا ذرا سی بات میں ہم بھڑک جاتے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گوشت نوچ کر کے کھانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ اس کے پر خچے اڑا دیں گے۔ ارے اللہ کی توحید تمہارے اندر ہے، صبر کا مادہ پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اندر توحید ہے، توحید ہے مگر اخلاق نہیں۔ یہ کیسی توحید ہے؟ توحید کا کہنا یہ ہے، توحید کی مانگ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اے توحید کے متوالے تمہارے اخلاق میں فساد نہ ہو، تمہارے اخلاق میں فساد نہ ہو، کیونکہ توحید اس وقت تک آپ کی مکمل نہیں جب تک آپ کا اخلاق درست رہے، آپ کا اخلاق درست رہے۔ اگر آپ کو توحید مکمل کرنی، اب ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تب ہماری بخشش ممکن ہے، ہماری مغفرت تب ممکن ہے۔ توحید کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات میں کہوں کہ توحید کے ماننے والے، توحید کو فروغ دینے والے، توحید کی حفاظت کرنے والے اس روئے زمین پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم حقیقی محافظ تھے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشینوں نے توحید کی حفاظت کی، اور اس توحید کی حفاظت کے لیے گردن کیا، سر کیا، پیر کیا، دل کیا، دماغ کیا، ساری چیزوں کو قربان کر دیا، ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، معاذ توحید کی حفاظت ہر ممکنہ طور پر کرنا، ان قتلت وحرقت، توحید کی حفاظت کرتے کرتے اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، تب بھی تم توحید کی حفاظت سے منہ نہیں موڑنا، توحید کی حفاظت سے منہ نہیں موڑنا۔ یہی درس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا، اور بڑے سے بڑے طاقت و قوت والے، بڑے سے بڑے جاؤ حشمت والوں نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو متسلسل نہیں کر پایا، اور اسی توحید کی برکت تھی، اسی توحید کی قوت تھی، اسی توحید کی عظمت تھی کہ بڑے سے بڑے اعلیٰ اقتدار پر فائز لوگ بھی چھوٹے چھوٹے اور کمزور مسلمان، نحیق اور نقی مسلمانوں سے جو کمزور جسمانی اعتبار سے بھی ہوتے تھے، مگر ان کا نام سننے کے بعد بڑے سے بڑے جو سلطنت کے عرش پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا دل ہل جاتا تھا۔ سامنے آ کے بیٹھ جاؤ بھائی، سامنے آ کے بیٹھو۔ توحید کی حفاظت ہمیں ہر اعتبار سے کرنا ہے، بحالی انصاف کے ساتھ بھی کرنا ہے، کیونکہ ظلم توحید کے منافی ہے، ظلم توحید کے منافی ہے۔ ہمارا سماج کیا مسلمان کیا غیر مسلمان ظلم سے بھرا ہوا ہے، انصاف مرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کرتا احکامات کے مطابق انصاف کو بحال نہیں کرتا، ظلم کا خاتمہ نہیں کرتا، در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں۔ ہمیں ہر جگہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اور بڑی سے بڑی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے توحید کی حفاظت نہیں کی تو آپ یاد رکھیے وہ کیڑے مکوڑے، وہ حشرات الارض، وہ پرندے، وہ بے جان پتھر اور وہ جو دیگر مخلوقات ہیں، جن مخلوقات کی آپ کے مد مقابل کوئی حیثیت نہیں، آپ اس سے بھی گرے پڑے اور اس سے بھی ختم ہو جائے، کیونکہ ہر ایک چیز کائنات میں، یہ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ پرندے چہچہاتے ہوئے، یہ ماء و انجم کے قندیلیں، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ آب و ہوا، یہ دن رات، یہ صبح و شام ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید وہ ہر ایک چیز میں ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، لہذا اس کی وحدانیت کو برقرار رکھو اور اس کے حکم سے تجاوز نہ کرو۔ ایک انسان کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کرتے ہوئے اتنا اپنے ذہن میں اتنی بات رکھے، ایک چھوٹا سا نقطہ رکھے کہ جس زمین پر انسان کھڑا ہے، جس زمین پر انسان کھڑا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس زمین کو اپنے پیروں تلے روک دیتے ہو، اتنا حقیر سمجھتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں ذرہ برابر اونچ نیچ نہیں کرتی، اللہ کے حکم کی ذرہ برابر عدولی نہیں کرتی۔ اگر ہمارے طرح تھوڑا سا سرکش ہو جائے زمین تو آپ کہاں رہیں گے؟ آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ کی کار کوٹھیاں اور آپ کے خاندان سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سورج کتنا پاورفل ہے، کتنا پاورفل ہے، پاورفل سورج کی قوت اور اس کی طاقت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اور ایک دو مہینے بعد جو ہے ننگے پیر باہر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، سورج کی طاقت کا، اس کی جلالت کا علم ہوگا، تب آپ یہ دیکھیے کہ کہاں سورج کہاں ہم۔ اگر ذرہ برابر سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کر دے تو نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے والے رہیں گے، سب کے سب فنا اور تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سورج بھی پیغام دیتا ہے روزانہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک
یہ ساری چیزیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت اور اس کی اطاعت کو ضروری سمجھو، اس کی اطاعت کو ضروری سمجھو۔ اگر اس کی اطاعت سے تمہارا پیر پھسل گیا تو پھر تم بچ نہیں سکتے۔ توحید ایک وسیع و عریض موضوع ہے اور اس پر پوری زندگی انسان کو سمجھاتے سمجھاتے توحید بتاتے بتاتے ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی طاقت اور قوت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ انسان اس کو بیان کر کے ختم نہیں کر سکتا۔ بات سمجھنے کے لیے کہ ہر چیز کے اندر ہم قدم پھونک پھونک کر رکھیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی طاقت کے خلاف ہم کام تو کرنے نہیں جاتے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید میں اکیلا اور تنہا تنہا ہے، یہ ذہن نشین کر رہے ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رسالت میں تنہا اکیلا ہے۔ آپ کی رسالت میں کسی دوسرے کو شریک اور شامل نہیں کیا جاتا۔ آپ کی بتلائی ہوئی باتوں پر اور آپ کے لائے ہوئے دین میں کسی دوسرے کے حکم کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ شامل کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی اپنی ذات ہو، اپنے ماں باپ ہو، یا پھر کوئی بڑے سے بڑے عالم بزرگ، یا کوئی صحابی ہو، یا کوئی دوسرے نبی بھی ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر کے کوئی بات ہے، دین کے خلاف کوئی بات ہے، دین کے منافی کوئی بات ہے، تو نہ دوسرے نبیوں کی بات وہاں پر چلے گی، نہ دوسرے لوگوں کی بات چلے گی، نہ چاہے جتنے عالی المرتبت رہے۔ اگر آپ چلاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے رسالت میں شرک کیا، اور رسالت میں شرک کرنے والا پھر وہ بھی جس طریقے سے اللہ کی ذات میں، عبادات میں، معاملات میں شرک کرنے والا مشرک ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی رسالت میں بھی دوسری چیزوں کو ملاوٹ کرنے والا وہ بھی مشرکین کے درجے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حقیقی توحید سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے ظلم سے جس سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے اور تیری شان میں فرق پڑتا ہے اور تیری توحید ہم سے کمزور ہو جاتی ہے، ایسے تمام اعمال سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔